بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ عدالت نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر کیس کی سماعت کی۔ مریم نواز نے ہائی کورٹ سے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے رجوع کر رکھا تھا۔ نیب اپنے تحریری جواب میں پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے پر نیب کو کوئی اعتراض نہیں۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے کہا، ہمیں مریم کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، مریم نواز سے مزید تفتیش بھی نہیں کرنی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا آپ کو علم ہے کہ یہ کیس نیب کے دائرے اختیار میں آتا ہے یا نہیں؟ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا، یکے بعد دیگر ترامیم ہوئی جس کے بعد اس کیس کو دیکھا جا رہا ہے۔ عدالت نے مریم نواز کا پاسپورٹ چودھری شوگر ملز کیس میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ کیس ختم، فائلیں بند ہو گئیں۔ مریم نواز کو پاسپورٹ واپس ملنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ٹویٹ کر دیا، لکھا، جب نیب کا کام ہی شریفوں کو کلین چٹ دلانا رہ جائے تو مزید کیا کہا جا سکتا ہے۔ اپنے مفادات، اپنی چوری بچانے کے لیے قوانین بنا کر توڑے جاتے ہیں۔ عوام نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد اس لیے نہیں کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ عمران خان کے خاتون جج سے متعلق بیان کے کیس کی سماعت آج 2:30 بجے کرے گا۔ عمران خان عدالتی حکم پر بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں۔ بیان حلفی میں عمران خان نے کہا، تقریر میں جج کو دھمکی دینے کا ارادہ نہیں تھا، ایکشن لینے سے مراد لیگل ایکشن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عدالت کے سامنے جو کہا اس پر مکمل عمل کریں گے۔ شاہ خالد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ شاہ خالد بتائیے گا آج جو سماعت ہوگی۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور آج سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہے 2:30 بجے۔ عمران خان اسی عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ اس وقت تمام تر انتظامات جو ہے وہ مکمل ہے، کچھ وکلاء جو ہے وہ کمرے عدالت میں موجود ہے۔ عمران خان نے بیان حلفی جمع کرا دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے اگر مجھے کچھ کرنا پڑے تو میں کرنے کو تیار ہوں اور میں معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان ضابطہ اخلاق ورزی کا معاملہ ہے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل نے ڈی ایم او پشاور کا آرڈر پڑھ کر سنایا۔ الیکشن کمیشن کو بتایا، عمران خان NA 31 میں گئے، وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں بلکہ امیدوار ہیں۔ ایکٹ پبلک آفس ہولڈر کے لیے ہے، لیکن ڈی ایم او نے 50,000 جرمانہ کیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان ضابطہ اخلاق کیس کی سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ 74 وزراء جس میں 22 بے محکمہ ہیں اور ویڈیو آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں۔ اپنی ایک ٹویٹ میں شیخ رشید کہتے ہیں، نومبر میں سب کو سمجھ آ جائے گی، حدیبیہ پیپرز کی طرح ایون فیلڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ عوام کا مسئلہ بجلی، گیس، آٹا، مہنگائی ہے، سائفر نہیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد پالیٹکس آف لیکس ختم ہوگی اور سیاست گرم ہوگی۔ نون لیگ کنفیوژن کا شکار، اپوزیشن میں سائفر کو ماننے سے انکار کیا، حکومت ملی تو حساس قرار دیا اور اب اسی حساس معاملے کا سائفر نمبر اور تاریخ بھی عام کر دی۔ عمران خان نے تو معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے رہنماؤں کو متعلقہ ملک کا نام لینے سے روکا، لیکن موجودہ حکومت نے سائفر پر موجود وزارت خارجہ کا سیکرٹ کوڈ عام کر کے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ مریم نواز نے سائفر غائب ہونے سے متعلق گمراہ کن ٹویٹ بھی کر دیا۔ پرچی جیب سے نکالی، خالی پیپر، یہ ثبوت ہے۔ پر کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ثبوت لکھ کے دیتی ہیں، عجیب بات ہے بھائی۔ اتحادی حکومت کا دھمکی آمیز خط پر متضاد موقف، حکومت سے باہر تھے تو میں نہ مانوں کی رٹ۔ اقتدار میں آتے ہی سائفر حقیقت بن گیا، عمران خان کا موقف ایک بار پھر سچ ثابت ہو گیا۔ عمران خان نے 27 مارچ کو جلسے میں سائفر کا ذکر کیا تو مریم نواز سمیت PDM رہنماؤں نے خط کو ڈرامہ قرار دیا۔ یہ خط بھی جعلی، یہ بھی جعلی، جھوٹا لیٹر ہے۔ آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا، 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ ڈرامہ بازی کس کو دکھا رہے ہیں؟ عمران خان جھوٹے سازشی خط کا ڈرامہ لے آیا۔ یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا۔ یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، ڈرامے نہ مت بناؤ،
خط آیا ہے، دھمکیاں دی ہیں، کسی نے دھمکی نہیں دی. کھودا پہاڑ اور نکلا ایک خط کی فوٹو کاپی. اپوزیشن میں جنہوں نے جھوٹ اور ڈرامہ کا راگ الاپا، اقتدار میں آئے تو سائفر کو نہ صرف حقیقت مانا بلکہ اس کو انتہائی حساس معاملہ بھی قرار دیا. پاکستان کے اتنے سینسیٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ ٹیمپرنگ کی. سائفر کی اوریجنل کاپی پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں، کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. نون لیگ کا دوہرا معیار یہیں پہ ختم نہیں ہوا. حساس معاملے پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں نے اب خود اس پر سیاست شروع کر دی. حساس قرار دیے گئے سائفر کا نمبر، ملک کا نام اور تاریخ بھی پبلک کر دی. حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں واشنگٹن سے آنے والے سائفر، اس کا نمبر اور تاریخ درج ہے. کابینہ کمیٹی کی سمری میں لکھا ہے واشنگٹن سے 7 مارچ 2022 کو سائفر آیا. مریم نواز نے سائفر غائب ہونے سے متعلق گمراہ کن ٹویٹ بھی کر دیا جس میں دعویٰ کیا کہ پکڑے جانے کے خوف سے سائفر غائب کر دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نے جس سائفر کے غائب ہونے کا دعویٰ کیا وہ فورن آفس میں موجود ہے. مریم نواز کے ایسے حساس معاملے پر گمراہ کن ٹویٹ کا مقصد کیا ہے؟ مریم نواز کے ٹویٹ کی نفی ان کی پارٹی کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی کر دی اور تصدیق کی کہ سائفر نہ صرف موجود ہے بلکہ محفوظ بھی ہے. عمران خان نے تو معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے رہنماؤں کو متعلقہ ملک کا نام لینے سے بھی روک دیا تھا. ہم نے تو مرکز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. موجودہ حکومت نے سائفر پر موجود وزارت خارجہ کا سیکرٹ کوڈ عام کر کے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا. وزیر اعظم کا آفس شہباز شریف کے کہنے پر عمران خان کی آڈیوز لیک کرا رہا ہے. کنفیوژن پھیلا رہا ہے. سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی شہباز شریف خود کر رہے ہیں. الزام لگانے والے پہلے ڈان لیکس کا جواب تو دیں. پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی کہتے ہیں 8 GB کا آڈیو ڈیٹا وزیراعظم ہاؤس سے چوری ہوا. خان کو چیلنج کر رہا تھا کہ جی یہ ملک کی غداری ہوگی. پہلے ڈان لیکس پہ تو یہ گفتگو کر کے بتا دینا جی یہ سارا اٹولا وہی تھا. ڈان لیکس والا پرویز رشید سے لے کے ادھر مریم سب وہی لوگ تھے. عمران خان کی جو آڈیو ہے صدف وہ پرائم منسٹر آفس نے خود لیک کی ہوئی ہے. ان کا جو فوکل پرسن ہے میڈیا کا وہ خود ریلیز کر رہے ہیں ٹو کریٹ اے کنفیوژن. یہ 2 آڈیوز پرائم منسٹر کی ثواب دید کے اوپر عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر آفس نے خود لیک کی. تو مرتکب جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کا کون ہوا جنہوں نے جرم کیا وہ وزیر اعظم خود ہے. 8 GB کا ڈیٹا پاکستان سے چوری ہوا، وزیر اعظم ہاؤس سے چوری ہوا، وہ ایک ہیکر نے ہیک کیا ہوا. آرٹیکل 6 تو وزیر اعظم پہ لگتا ہے. ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی، یقین تھا اب حکومت مجھے نہیں نکالے گی. مفتاح اسماعیل کا شکوہ، کہا حکومت نے پیٹرولیم لیوی نہ بڑھانے کا فیصلہ IMF کی منظوری کے بغیر کیا. IMF کو خدشہ تھا پیسے ملنے کے بعد لیوی نہیں بڑھائیں گے. میں نے ان کو یقین دلایا ہر ماہ اضافہ کریں، لیکن اس بار حکومت نے لیوی نہیں بڑھائی. معیشت میں کوئی چیز اچانک ہو تو یہ سادہ بات نہیں ہوتی. جب یہ آوازیں آ رہی ہوں کہ فلاں شخص آئے گا تو بہتری لائے گا، در حقیقت یہ سیٹنگ ہوتی ہے. ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن کے پروگرام سوالیہ میں گفتگو. کہا اسحاق ڈار کے لیے مفتاح اسماعیل کو ناکام وزیر خزانہ ثابت کیا گیا. ہمارا ایکسچینج ریٹ 240 کے قریب پہنچا ہوا تھا، وہاں سے ایک دم 226 یا 28 پہ اچانک آ گیا. تیل کی قیمتیں بھی کم کر دی گئی. یہ جو چیزیں اچانک ہوتی ہیں یہ ہوتی نہیں ہے، یہ کی جاتی ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ڈے 1 سے یہ تھا اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے اور وہ وزیر خزانہ بنیں گے. اسحاق ڈار صاحب کے آنے میں ابھی بہت سارے معاملات طے نہیں ہو پا رہے تھے. ٹل سچ ٹائم کے معاملات طے پا جائیں، ٹل سچ ٹائم تو مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک انٹرم ارینجمنٹ کے طور پہ سیٹ وارمر کہہ لیں آپ ان کے لیے بھی لایا گیا تھا. تو چیزوں کو خراب کیا گیا. اپریل کے بعد چیزوں کو خراب کیا گیا ہے جان بوجھ کر. ہمارا ایکسچینج ریٹ نیچے جانا شروع ہوا بری طریقے سے اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک ناکام وزیر خزانہ ثابت کرنے میں. خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں کہ پہلے سائفر تھا نہیں، پھر غائب ہونا ایشو بن گیا. ان کے ہر بیان میں تضاد ہے. معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہم سیریس ہیں. سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا اور ابھی سائفر کا پرائم منسٹر ہاؤس سے مسنگ ہونا سب سے بڑا ایشو بن گیا. ہر بیان میں تضاد، ہر بیان میں تضاد. پہلے تو ہم نے بجٹ میں اپنا کمپرومائز نہیں کی. 20 اگست کے بعد ہم نے اپنا ایمرجنسی میں جو ہے وہ اپنی اسپینڈنگ اور اپنی بجٹنگ پہ کام کرنا شروع کیا. لیکن سچ یہ جو میں نے آپ کو کہا اکانومی کو ٹھیک کرنے میں ہم سیریس ہیں. اسی لیے جہاں پہ ایشو ہوتا ہے ہم لکھ کے بھیجتے ہیں. یہ سیریس نہیں ہے جیسے ایک فائنانس منسٹر بدل گیا دوسرا آ گیا
ملک کا رخ ہی جو ہے وہ بدل گیا. یہ سیریس نہیں ہے کیونکہ ان کے جو تینوں صوبے تھے جن میں ان کی ون وے اور دی ادر کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ ہے, ان تینوں صوبوں نے اپنے بجٹس میں کوئی سرپلسز چھوڑے ہی نہیں, 2 نے ڈیفیسٹس چھوڑے, سندھ نے اور بلوچستان نے. یہ سیریس نہیں ہے کہ اس بجٹ کو پاس کرنے کے 4 دن بعد پنجاب میں انہوں نے 150 ارب روپے کی بجلی کی سبسڈی اناؤنس کی, جو اگر امپلیمنٹ ہو جاتی تو گارنٹیڈ ہے کہ IMF کا ڈیل وہاں پہ ہی رک جاتا. انٹر بینک مارکیٹ میں روپیہ مزید مستحکم, امریکی ڈالر کمزور, انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 25 پیسے مزید سستا ہو گیا. امریکی ڈالر 227 روپے 20 پیسے پر پہنچ گیا. بینکس درآمد کنندگان کو ڈالر 227 روپے 70 پیسے میں فروخت کر رہے ہیں. فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ پر ڈالر 226 سے 228 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. اور اب بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی مہم کی شدید مذمت. کہا, رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور اداروں کو بدنام کر کے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں. عوام کے بعد سازشی اب اداروں میں انتشار پھیلانے کی سازش کر رہا ہے. سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کے قومی سلامتی سے کھلا کیا. قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا. پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا. قانون سب کے لیے برابر ہے. مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالاتر ہونا کیسے ہو گیا؟ آپ کی آڈیو لیکس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین سازش بے نقاب کر دی. اور اہم خبر آپ کو دیں گے, حکومت نے شہباز گل کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. درخواست ریاست کی جانب سے اسلام آباد سٹی مجسٹریٹ نے دائر کی ہے. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. حسن, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, سٹی مجسٹریٹ ہیں غلام مرتضیٰ چانڈی, اور انہوں نے ریاست کی جانب سے شہباز گل کی جو ضمانت منسوخی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے, جس میں عدالت سے اطلاع کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ درست جائزہ نہیں لیا اور شہباز گل پر ریاست سے غداری کا الزام ہے. شہباز گل بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے اور جو سپریم کورٹ ہے وہ شہباز گل کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ کرے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے. تو یہ بنیادی نکات ہیں جو کہ جو سٹی مجسٹریٹ کی درخواست میں اٹھائے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کب سماعت سے مقرر ہوتا ہے اور کون سا بینچ اس کیس کی سماعت کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ARY اور PTV کرکٹ رائٹس معاہدے کی انکوائری کے خلاف کیس FIA حکام عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام. اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کی انکوائری کو معطل کر دیا. عدالت نے PTV کے بورڈ ممبرز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTV بورڈ ممبرز کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کیس کی سماعت کی. ARY کی جانب سے ایڈوکیٹ کاشف علی ملک عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے قرار دیا FIA اگلی سماعت پر مطمئن نہیں کر سکی تو سنگین نتائج ہوں گے. ARY کے وکیل کاشف ملک ایڈوکیٹ نے عدالت کو آگاہ کیا, لاہور ہائی کورٹ ججمنٹ کے بعد FIA کی انکوائری بلا جواز ہے. سندھ ہائی کورٹ پہلے ہی معاہدے پر حکم امتناع جاری کر چکی. توہین عدالت کارروائی سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. FIA کارروائی قانون اور ضابطے کے خلاف ہے. FIA کی کارروائی بدنیتی پر مبنی ہے. اور اب بات کریں گے سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. NFRCC کا کہنا ہے سندھ, جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں پاک فوج کے 147 ریلیف کیمپس کام کر رہے ہیں. پاک بحریہ کی جانب سے 1961 ٹن راشن, 6,919 خیمے, 7,35,000 لیٹر سے زائد منرل واٹر تقسیم کیا گیا. پاک بحریہ کی 22 خیمہ بستیوں میں 28,169 افراد کو رہائش فراہم کی گئی. پاک بحریہ نے ملک بھر میں 15,568 افراد کو ریسکیو کیا گیا. اسی طرح پاک فضائیہ کی 20 خیمہ بستیوں میں 19,807 افراد کو رہائش فراہم کی گئی. سیف افریقی سیریز میں شرکت کے لیے قومی اسکواڈ نیوزی لینڈ روانہ ہو گیا. ٹیم غیر ملکی پرواز سے سڈنی سے آکلینڈ اور پھر کرائسٹ چرچ پہنچے گی. اسکواڈ میں 16 کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کی 13 ارکان شامل ہیں. نسیم شاہ نے اسکواڈ کو ایئرپورٹ پر جوائن کیا. ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان, بنگلہ دیش اور میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں. قومی کرکٹ ٹیم نے شائقین کو مایوس کر دیا. رنز لٹائے, کیچ گرائے, بلے باز بھی کچھ نہ کر پائے. ہوم گراؤنڈ پر گرین شرٹس نے ہتھیار ڈال دیے. انگلینڈ نے T20 سیریز اپنے نام کر لی. رنز لٹائے, کیچز گرائے, بلے باز بھی کچھ نہ کر پائے. Knocked him over. That's emphatic. That's almost as emphatic as this victory for England.
फैसला कुन मार्के में इंग्लैंड ने वही जारहाना अंदाज अपनाया, पहले बैटिंग करते हुए 209 का स्कोर बोर्ड पर सजाया। So good from Darren Lamb. मलान और ब्रूक ने बॉलर्स की दुर्गत बनाई, फील्डर्स ने भी कोई कसर ना छोड़ी, 3 कैचेस गिराए। It's come out of the middle of the bat, and it's Mohamed Wasim puts it down. जवाब में बाबर और रिजवान जल्द आउट हुए। Yes, that's the start that Reece Topley wanted. मिडिल ऑर्डर ने फिर वही रिवायत दोहराई, आधी टीम 100 से पहले डग आउट लौट गई। Well, it's gone straight down the throat of Reece Topley. फिर चरागों में रोशनी ना रही, कौमी टीम 210 रन के ताकुब में बमुश्किल 8 विकेटों पर 142 रन ही बना सकी। Knocked him over. That's emphatic. That's almost as emphatic as this victory for England. मेहमान टीम ने 7 मैचेस की सीरीज 4-3 से जीतकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की। Now they'll feel good about it after winning this series. इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए AWN News.tv और देखते रहिए AWN News।